بھی عمل نہیں ہوا، وہ بہت ایک تشویشناک بات ہے جس پہ ہمیں فوری طور پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور آج یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کیبنٹ ممبرز جو ہیں وہ 1 ماہ کی تنخواہ تو پہلے ہی دے چکے ہیں، جو وہ فنڈ ہے، لیکن اپریل، مئی اور جون کی تنخواہ نہیں لیں گے، کیونکہ جو اس وقت ہمیں بتایا گیا، آج فائنانس والوں نے بھی بریفنگ دی کہ بہت زیادہ اس پہ بھی ہمیں کٹوتی ہے، خاص طور پر 28% کے قریب تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں کم ملے ہیں آج کے دن تک، اور مزید بھی آگے اس میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، اور اسی طرح ہماری اپنی بھی 35% کم جو ہیں وہ ریکوریز ہوئی ہیں، اور مزید بھی کم ہونے کا امکان ہے، کیونکہ ہم لوگ ٹیکس میں اور ایس آر بی کی طرف سے مختلف کاروبار حضرات کو اس میں ہم لوگ بہت بڑی دے رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں، چھوٹ دے رہے ہیں، اور وہ ان ماہ میں، تو اس لیے یہ ایشوز ہمیں درپیش ہیں۔ ایک اور ایشو تھا جو ہماری فوڈ کی پروکیورمنٹ چل رہی ہے، اس کے لیے بھی جو فوڈ ایکٹ ہے 1958 کا، اس کے تحت کریک ڈاؤن کیا جائے گا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، یا پھر بین الصوبائی بھی کچھ شکایات سامنے آئی ہیں کہ بہت بڑا ایک مافیا اس میں کام کر رہا ہے، تو ان سب سے بہت سختی سے نپٹا جائے گا۔ تو یہ وہ ایشوز تھے جو آپ کے سامنے پیش کرنے تھے، اور پھر لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کی طرف سے اس پر بھی بہت سیریس کنسرن تھے کیبنٹ کے، اور سی ایم صاحب نے کہا چیف سیکرٹری صاحب کو کہ آپ انہیں لکھیں کہ اس دنوں میں ایک تو لاک ڈاؤن بھی ہے، پھر رمضان شریف بھی ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور لوڈ شیڈنگ کہیں بھی نہ ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ مزید جو آرڈیننس اور جو لا میں امینڈمنٹ آئی ہیں اس کے لیے مرتضی صاحب آپ کو بریف کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سندھ حکومت نے 3 قوانین کے مسودے تھے جس کے اوپر بات کی اور اس کی منظوری دی گئی۔ پہلا قانونی مسودہ تھا سندھ ایپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ 2014۔ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں، جب سے پینڈیمک پھیلا ہے، سندھ حکومت گاہے بگاہے جو فیصلے کرتی چلی آ رہی ہے وہ اس قانون کے تحت ایشو کیا گیا ہے، لیکن اس کی سزا بڑی کم تھی ماضی میں۔ تو پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کی سزا کو سخت بنایا گیا ہے، اور ماضی میں فائنینشیل پینلٹی صرف 600 روپے تھی اس کی، پاکستان پینل کوڈ کے تحت سیکشن 188 کے تحت۔ تو اس کلوز کو ڈیلیٹ کر کے ایک نیا کلوز ایڈ کیا گیا ہے جس کے اندر سزا کو 10 لاکھ تک امپوز کیا جا سکتا ہے۔ یہ میکزیمم اماؤنٹ ہے 10 لاکھ۔ اگر سیویرٹی ایسی ہے، اگر قانون کی خلاف ورزی اتنی بڑی ہے جس کے اندر بڑا جرمانہ ہونا چاہیے تو 10 لاکھ تک جا سکتا ہے۔ اگر نارمل کوئی اوفینس ہے تو جرمانہ جو ہے وہ کم بھی رہ سکتا ہے۔ یہ اختیار ڈپٹی کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو، اور باقی جو حکومت جن افسران کو یہ اختیار دینا چاہتی ہے اس کو نوٹیفائی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو آج اس آرڈیننس کی منظوری دے دی گئی، اور انشاءاللہ آج شام تک یہ آرڈیننس گورنر سندھ کو بھجوا دیا جائے گا تاکہ ان کی منظوری کے بعد یہ اگلے 120 روز کے لیے صوبہ سندھ کے اندر نافذ العمل ہوگا۔ دوسرا ایک بہت ہی بڑا مفصل آرڈیننس ہم نے ڈرافٹ کیا تھا جس کا نام ہے سندھ کووڈ ایمرجنسی آرڈیننس 2020۔ اس کے اندر 5 موٹے بڑے نکات تھے جن کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جن کے بارے میں سندھ حکومت ماضی میں فیصلہ کرتی آئی ہے۔ 26 فروری کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے اور ہمارے مختلف محکموں نے ایسے اعلانات کیے ہیں، تو ان کو ایک آرڈیننس کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے۔ میں وہ جو ایشوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا ایشو اس کے اندر کرائے کے جو گھر ہیں، دفاتر ہیں، دکانیں ہیں، اس کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 50,000 سے کم کرائے والوں کے ساتھ
رینٹ نہیں لیا جائے گا فی الحال, اور جن کا رینٹ 50,000 سے اوپر ہے ان کو 50% کا ویور دیا جائے گا. یہ 50% کا جو ویور دیا جا رہا ہے یہ ختم نہیں کر رہے, اس کو ڈیفر کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو لوگ اپنے مالک مکان کو یہ پیسے دے پائیں گے. میں واضح کرنا چاہوں گا کہ اس قانون کا اطلاق ان لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا جہاں پر مالک مکان بیوہ ہے, سینئر سٹیزن ہے یا ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے. ان 3 کیٹیگریز کو ایگزیمٹ کیا گیا ہے, یعنی کہ اگر ملکیت ان 3 لوگوں میں سے کسی کی ہے تو یہ اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا. اگر کسی اور شخص کا ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا 50,000 سے کم پہ 50% ڈیفر کر دیا جائے گا, 100% ڈیفر کر دیا جائے گا, اور 50,000 سے جو اوپر رینٹ ہے اس کو 50% ڈیفر کیا جائے گا. دوسرا فیصلہ جو سندھ حکومت نے کیا وہ یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے کیا ہے. پانی کے حوالے سے ہم آلریڈی ناصر شاہ صاحب احکامات جاری کر چکے ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو کہ جو ریزیڈینشیل کنزیومرز ہیں ان سے بل نہ لیے جائیں, اور ابھی تک کسی بھی ریزیڈینشیل کنزیومر سے جب سے یہ کرونا کی ایمرجنسی آئی ہے تب سے پیسے نہیں لیے گئے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ بھی یہ پیسے ان سے ریکور نہیں کیے جائیں گے. اور بجلی اور گیس کے بلوں کے حوالے سے بھی یہ آرڈیننس میں اس پروویژن کو ڈالا گیا ہے کہ ہیسکو سیپکو کے الیکٹرک جو ہے وہ پیسوں کو چارج نہیں کرے گی. اس کا ایک سلیب طے کیا گیا ہے, اس سلیب کے اندر جو بالکل ہی لوئسٹ ٹیئر پہ آتے ہیں, جو کم یونٹس یوز کرتے ہیں, ان کو مکمل چارج نہیں کیا جائے گا, اور جوں جوں آپ اوپر جاتے جائیں گے تو چارج کر پائیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جی 1 سے لے کے 260 یونٹ پر بل نہیں لیا جائے گا, 261 سے 350 یونٹ تک 25%, 351 سے 450 یونٹ تک 50%, اور 450 یونٹ سے اوپر جو ہے وہ پورا بل دے گا. تو اس سلیب سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ غریب آدمی کو, جو متوسط طبقہ ہے, اس کو ریلیف دینے کے لیے اس آرڈیننس کو ایشو کیا گیا ہے. تیسرا جو ایشو جس کے اندر ایڈریس کیا گیا وہ نوکریوں کے حوالے سے ہے کہ یہ خبریں بڑی منظر عام پہ آئی ہیں کہ لوگوں کو نوکریوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے لیبر ڈپارٹمنٹ نے SOPs ایشو کی تھیں, احکامات جاری کیے تھے کہ کسی شخص کو نوکری سے بے دخل نہیں کیا جائے گا, اس کی تنخواہ بھی اس کو دی جائے گی. تو آج فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف لوگوں کو نکالا نہیں جائے گا, لیکن ہمیں اس بات کا تدارک ہے کہ جو امپلائر ہے, جو تنخواہ دیتا ہے, اس کو بھی مالی مشکلات کا سامنا ہے. تو اس لیے سندھ حکومت نے سلیبز متعین کیے ہیں کہ جن لوگوں کی تنخواہ 50,000 سے کم ہے ان کی تنخواہ پوری دی جائے گی, جن کی تنخواہ 50,000 سے اوپر ہے ان کو سلیب میں بائیفرکیٹ کیا گیا ہے اور ان کی کٹوتی امپلائر کر پائے گا. اس کو کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ سارا برڈن جو ہے وہ امپلائر کے اوپر نہ جائے. جو بالکل ہی غریب لوگ ہیں, جن کے لیے گزر بسر صرف تنخواہ سے ہوتا ہے, جن کے لیے وہ پیسہ بہت ضروری ہے, ان کو میکزیمم ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. چوتھا ایشو جو قانونی آبلیگیشن ہے لوگوں کی, وہ جیسا کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ لوگ اگریمنٹس کرتے ہیں, اس اگریمنٹ کے اندر ٹائم فریم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کتنے دن کے اندر اس کانٹریکٹ کو عمل درآمد کرنا ہوگا. تو آج کل کے موجودہ حالات میں اس چیز کو فلفل کرنا مشکل ہے. تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک کرونا وائرس کی یہ ایمرجنسی اور یہ ایمرجنسی کا ٹائم پیریڈ سندھ حکومت متعین کرے گی, نوٹیفائی کرے گی, اس دوران اس ٹائم پیریڈ کا اطلاق نہیں ہوگا. جیسے ہی ایمرجنسی کو لفٹ کر دیا جائے گا, اس پرسکرائب پیریڈ کو لفٹ کر دیا جائے گا, اس کے 30 روز کے اندر اندر لوگوں کو اپنے واجبات بھی کلیئر کرنے ہوں گے, اپنے کانٹریکچل کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہوگا, اور اگر کسی شخص کو عدالت میں کیس فائل کرنا ہے تو وہ بھی اس سے مستفید استفادہ حاصل کر سکے گا. آخری چیز وہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ 80% اپنی فی چارج کر پائیں گے, 20% وہ فی چارج نہیں کریں گے. پچھلے دنوں آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ حکومت کے اس فیصلے کے بعد جب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے وہ ڈائریکشنز تعلیمی اداروں کو ایشو کی تو کچھ تعلیمی ادارے عدالت میں گئے, انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور ایک قانونی ایشو اس کے اوپر چل رہا ہے. تو اس حوالے سے اس آرڈیننس کے اندر اس چیز کو بھی میک شور کیا گیا ہے کہ اس کو قانونی شکل دی جائے کہ تعلیمی ادارے 20% ڈسکاؤنٹ جو ہے اپنے طلباء کو دیں گے. میں یہ واضح کرنا چاہوں گا اس کی لاجک بھی, کیونکہ بہت سارے لوگ
یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسکول یہ خرچہ کیسے بیئر کرے گا. اسکول کو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ جو اپنے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہ پوری دے, پھر لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فیس وہ 80% چارج کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں صوبہ سندھ کے اندر 26 فروری سے اسکول بند ہیں, تعلیمی مراکز بند ہیں. اس دوران ان کا بجلی, پانی, گیس کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. یہ جو سارے آپ کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اس کے اندر کمی نیچرلی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ 20% ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پروپوز کیا تھا کہ یہ ریزنیبل اماؤنٹ ہے, چونکہ ان کے یہ تمام اخراجات نہیں ہو رہے اس لیے وہ 20% بیئر کر سکتے ہیں. اس لیے سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس بات کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. آخری چیز جو اس آرڈیننس کے اندر جو بہت ہی اہم ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہورڈنگ کے حوالے سے اور پرائسز کے حوالے سے, کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ ایمرجنسی آئی ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ایمرجنسی میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, پیسے بنانے کی کوشش کی ہے. وہ جو ضروری اشیاء ہیں ان کو وہ ہولڈ کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں اور قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے کے حوالے سے بھی سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس آرڈیننس کے اندر ہولڈنگ اور پرائس فکسیشن کے حوالے سے بھی چیزوں کو ڈال دیا گیا ہے, تاکہ جو شخص اب ہولڈنگ کرے گا, پرائسز کو بیجا اعتبار سے بڑھائے گا, اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. اور جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ اس کی سزا 10 لاکھ روپے تک جاتی ہے, تو جو شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے اوپر 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی دیا جا سکے گا. یہ آرڈیننس انشاءاللہ آج کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر صاحب کو بھجوا دیا جائے گا آئین کے آرٹیکل 128 کے تحت, اور گورنر صاحب سے ہم امید کریں گے کہ سندھ کے عوام کے بہتر مفاد میں, وسیع تر مفاد میں فوری طور پر اس آرڈیننس کے اوپر وہ دستخط کر دیں گے. اور ایک بار جب ان کا دستخط ہو جاتا ہے تو یہ نافذ العمل ہو جائے گا 120 روز کے لیے. ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو رولز ہیں 2005 کے, اس میں بھی ایک ترمیم کی ہے, اور ترمیم اگین اسکول کی فیس کے حوالے سے ہے, وہ بھی کابینہ نے اپروو کر دیا اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن اب سے کچھ دیر میں انشاءاللہ ایشو کر دیا جائے گا. یہ نوٹیفیکیشن بھی فیس کے حوالے سے ہے کہ 80% وہ فیس چارج کر سکتے ہیں, 20% ان کو ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا. میں یہاں پر چونکہ ایک قانونی مسئلہ رائز ہوا ہے, میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے اندر تقریباً 80 سے 85% اسکولوں نے سندھ حکومت کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اس فیصلے کی تعمیل کی ہے. اور میں آپ کے توسط سے ان تمام تعلیمی اداروں کا سندھ کی عوام کے بہاف پہ, سندھ حکومت کے بہاف پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس مشکل وقت میں اپنی حکومت کا ساتھ دیا, آپ نے اپنی عوام کا ساتھ دیا, اور آپ نے پبلک کو, والدین کو 20% کا ڈسکاؤنٹ دیا. تو میں ایک بار پھر سندھ حکومت کے بہاف پہ, سندھ کی عوام کے بہاف پہ ان تمام اسکولوں کا شکر گزار ہوں. اور جو باقی 10-15% اسکولوں نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی, ان سے میں ایک بار پھر گزارش کرنا چاہوں گا, مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے عوام کے وسیع تر مفاد میں, بہترین مفاد میں, احساس بھائی چارگی کے تحت ان کو بھی اس حکم پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر جو قانونی آپشن سندھ حکومت کے پاس موجود ہیں وہ قانونی آپشنز کو استعمال کیا جائے گا ان کے خلاف. نہیں, تمام اسکولوں کے اندر 80% فیس چارج کر سکتے ہیں, 20% ان کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. سوال جواب اگر ہیں تو ناصر شاہ صاحب اور میں موجود ہیں. ایک ہی بات, دیکھیں ابھی جو عدالتی معاملہ چل رہا ہے وہ اسکولوں کے حوالے سے چل رہا ہے, چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن تھا جس کو انہوں نے چیلنج کیا. آپ کی جو یہ رائے ہے, آپ کا مشورہ ہے, سراکوں پہ اس کو بھی سندھ کابینہ میں ریز کیا جا سکتا ہے اور اس معاملے کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. بٹ اسکولوں کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے. جہاں تک گھر ہیں, دکان ہے, دفاتر ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ رینٹ کے حوالے سے یہ ڈیفر کیا جا رہا ہے. یہ اس رینٹ کو معاف نہیں کیا جا رہا, اس کو ڈیفر کیا جا رہا ہے. آئندہ آنے والے وقتوں میں جب حالات بہتر ہوں گے تو مالک مکان یہ پیسے لے سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جب سے وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ اعلان کیا تھا, بہت سارے ایسے مالک مکان ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا ہے, اس کو فالو کیا ہے. ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے سندھ حکومت کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. ایک چیز میں مس کر گیا تھا کہ ایسے کرایہ دار جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرایہ دے سکتے ہیں, یا ایسے امپلائر جو سمجھتے ہیں وہ اپنی کمپلیٹ تنخواہ دے سکتے ہیں, تو اس قانون کا اطلاق ان لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا. یہ جو شخص سمجھتا ہے کہ اس کی استطاعت ہے اپنی تنخواہ پے کرنے کی, اس کی استطاعت ہے کرایہ ادا کرنے کی, تو قانون کا اطلاق ان لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا, باقی لوگوں پر. ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے حوالے سے آپ لوگوں نے بات کی تھی. اس وقت کراچی میں روزانہ کی بنیادوں پر کیسز میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایک تو آپ لوگوں نے ایک
ایک مطلب اپنائی تھی کہ مختلف یونیورسٹیز کو سیل کیا جا رہا تھا، وہ بھی آپ لوگوں نے ختم کر دیا. اب پھر ٹیسٹنگ کی آپ نے بات کی تھی، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو ہم بڑھا رہے ہیں، لیکن چونکہ 5,000 تک بڑھ گئی ہے لیکن پھر بھی 3,000 2,500 ٹیسٹ آپ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب اس کی وجہ سے کیسز روز بروز جو ہے نا بڑھتے جا رہے ہیں. کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کو خاص طور پر فوکس کیے جا رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ کراچی میں کیسز جو ہے نا وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ میں پہلے آپ کے اس تاثر کی تصحیح کرنا چاہوں گا. سندھ حکومت صرف کراچی پر فوکس نہیں کر رہی ہے. صوبہ سندھ میں جہاں کہیں سے کیسز آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، کسی شخص کے سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ان کے پاس جاتی ہے، ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اور وہ رپورٹ جو ہے صرف کراچی میں اگین ٹیسٹ نہیں ہو رہے، کراچی میں بھی ہو رہے ہیں، حیدرآباد میں، جامشورو میں، گمبٹ میں. انشاءاللہ لاڑکانہ کی لیبارٹری ہماری فکس ہو چکی ہے، بن چکی ہے، وہاں مشینیں سندھ حکومت پہنچا چکی ہے، اس کی اس وقت ویلیڈیشن چل رہی ہے. اگلے 2 سے 3 روز میں انشاءاللہ لاڑکانہ میں بھی ٹیسٹنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. یہ جو آپ نے کیسز میں اضافے کا ذکر کیا، دیکھیں جہاں جہاں ٹیسٹ کیا جائے گا کیسز آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوں گے، اور 11 سے 12% یہ چیز آ رہی ہے. تو آپ ٹیسٹوں پہ فوکس نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کیسز میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو متاثر کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کیسوں میں اس لیے اضافہ ہوا ہے کہ لوگوں نے لاک ڈاؤن کو وائلیٹ کیا، اور اس لیے بار بار سندھ حکومت کے چاہے وزیر اعلیٰ ہوں، ہمارے باقی وزراء ہوں، بار بار جب میڈیا پر آ کے بات کرتے ہیں ہم اس بات پر زور دیتے ہیں، ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا یہ ناگزیر تھا. یہ فیصلہ عوام کے وسیع تر مفاد میں کیا تھا، اور سندھ حکومت نے عوام کو اس وائرس سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے میڈیا کے دوستوں کے توسط سے یہی میسج سندھ کی عوام کو جانا چاہیے، بلکہ پاکستان کی عوام کو جانا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے، گھروں میں رکھیں گے، تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کے جو مثبت اثرات ہیں ان کو فیس کر پائیں گے. کل میں نے ایک میسج دیا تھا کہ صوبہ سندھ کے اندر 182 بچے ہیں 10 سال سے کم عمر جن کو کرونا وائرس کا کیس پازیٹیو آیا ہے. تقریباً 800 افراد ایسے ہیں جن کی 60 سال سے عمر بڑی ہے جن کے کرونا وائرس کے کیس ہیں. بچے تو اسکول اس وقت نہیں جا رہے، بچے تو باہر نہیں نکل رہے. جو 60 سال سے اوپر افراد ہیں وہ ریٹائرڈ لسٹ میں آتے ہیں، وہ تو اپنے دفاتر نہیں جا رہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کیس پازیٹیو ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا کہ اگر میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ہم لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور ہم اپنی احتیاط کو فالو نہیں کر رہے، ہم ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے، تو ہم جب گھر پہنچتے ہیں تو ہم وہ وائرس کو اپنے بڑوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اس لیے سندھ حکومت بار بار اس بات پر زور دیتی آئی ہے کہ ہمارے سب کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ ہم آئسولیشن کی پالیسی کو فالو کریں، ایس او پیز کو فالو کریں، لاک ڈاؤن کو فالو کریں. یقین جانیں ہمیں خوشی نہیں ہے یہ ریسٹرکشنز لگا کے، یہ مشکل فیصلے ہیں، لیکن یہ مشکل فیصلے آپ کے وسیع تر بہترین مفاد میں کیے گئے. آپ کی کوآپریشن کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر ہم ان فیصلوں کو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. بجلی کی بات کی اس پر رعایت دی جائے گی، تو اس سے قبل جو ہے یہ باقی اداروں نے پاور ڈویژن نے رد عمل بھی ظاہر کیا کہ آپ اسے حکومت نہیں کر سکتی، تو پھر آپ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے؟ اس میں ایڈ کیجیے گا کہ الیکٹرک نے چالاکی یہ کی ہے کہ ابھی بل بھیجنا شروع کر دیا، اور 2 مہینوں کے بل وہ ریڈنگ کے ساتھ، یعنی کہ جس کے 150 تھا دوسرے مہینے میں 150 300 کر کے اس کے اوپر سرپلس چارجز کر کے آپ بھیجنا شروع کر دیا. انہوں نے میسج بھی آ رہے ہیں کہ جی آپ لازمی بھرے ورنہ ڈسکنیکشن ہو جائے گا. اچھا، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ نے جو یہ سوال پوچھا. گویا آپ کے سوال سے جو میں متن اخذ کر رہا ہوں وہ یہ کہ سندھ حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے، وفاقی حکومت ریلیف نہیں دینا چاہتی. تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر دیا. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں یہ کہ ہماری جو فیصلے ہیں وہ عوام کے بہترین وسیع تر مفاد میں. سندھ حکومت نے فیصلہ دیا تاکہ غریب آدمی کو ریلیف دے سکے، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے سکے. اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سندھ حکومت کا یہ فیصلہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس کی نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم اس وقت کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ، ہم کوئی وفاق صوبوں کے اختلافات میں بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب 22 کروڑ پاکستانی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک ہی مشن پر نکلے ہوئے. ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر سندھ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے جو عوام کے بہترین مفاد میں، تو میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو ہمارے اس اعلان کا خیر مقدم کرنا چاہیے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور اسی طرح کے کام میں ہماری مدد کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. تاجروں نے آن لائن خریداری کی بات کی ہے اور وہ اعتراض ہے ان کو کہ آن لائن سے سب تاجروں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا آپ نے آرڈیننس میں گیس اور بجلی کی بلنگ کی بات کی ہے، جبکہ وفاقی حکومت کیا اس سے کوآرڈینیشن آپ کی ہوئی ہے، کس طرح اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟
آپ کے جو دوسرے سوال کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں. تو اگر آپ سندھ کی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ کا جو حکومت کا فیصلہ ہے جو کہ سندھ کی عوام کے بہترین مفاد میں اسے وفاقی حکومت اگری نہیں کرتی, تو لیٹ دا فیڈرل گورنمنٹ سے دیٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ڈیفیکلٹ وقت پہ ہر حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو آپ بینیفٹ دے سکیں. اور میں تو آج یہ آپ کے توسط سے اعلان کرنا چاہوں گا, یہ ریلیف پاکستان بھر میں دینی چاہیے تاکہ جو غریب طبقہ ہے, تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کو آپ مشکل وقت میں سپورٹ کر سکیں. جہاں تک آپ نے دکانوں کے حوالے سے بات کی, میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دکانوں کے حوالے سے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے وہ تمام تاجر برادری کو کنسلٹ کرنے کے بعد کیا, ان کی رضامندی کے بعد کیا. انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے 1 نہیں 2 ملاقاتیں کی, ہمارے وزراء سے 1 نہیں کئی ملاقاتیں کی. کچھ ملاقاتوں میں میں بھی تھا, ناصر شاہ صاحب بھی تھے, اور انہوں نے خود سندھ حکومت کے فیصلوں کو اپریشیٹ کیا تھا کہ ہم کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے جس طرح اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ ان کے اپنے وسیع مفاد میں ہیں. انہوں نے صرف گزارش یہ کی تھی کہ کوئی وے آؤٹ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی دکان کھول سکیں اور کسی طریقے سے کاروبار کر سکیں. یہ تجویز انہی کی طرف سے آئی تھی کہ آن لائن یا فون پر ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے. سندھ حکومت نے اس ڈیمانڈ سے ایکسیپٹ کیا, اس ڈیمانڈ سے اتفاق کیا. اس کے بعد ہم نے ان کی مشاورت کے بعد یہ ایس او پیز ایشو کیا, اور میں سمجھتا ہوں آج سے ایس او پیز کا اطلاق ہو گیا ہے. وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اللہ کرے اگلے 14-15 روز میں حالات اور بہتر ہو جائیں, ہم اس وبا کو قابو پالیں تو ساری دکانیں کھل جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں شوق نہیں ہے دکانیں بند کرنے کا, ہمیں شوق نہیں ہے دفاتر بند کرنے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے انہی کی بھلائی کے لیے ہو رہے ہیں, انہی کی بہتری کے لیے کہ انہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے سندھ حکومت نے فیصلے کیے ہیں. اگر وہ ہمارا ساتھ دیں گے, ہمیں سپورٹ کریں گے, عوام ہمارا ساتھ دے گی, تو یقین جانیں کرونا وائرس کی اس جنگ میں سندھ حکومت اور بہتر طریقے سے, متحرک طریقے سے کامیابی کے ساتھ کام کر پائے گی. یہ کر کے میں آ رہا ہوں. نہیں, فون تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر حصے میں اب الحمدللہ اویلیبل ہے. آپ انٹرنیٹ پر آرڈر نہیں کر سکتے تو آپ فون پر آرڈر کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس بھی وہ کہتے ہیں نا, اٹس دا نیو وے آف لیونگ ناؤ. ہم سب کو ری ایڈجسٹ کرنا ہوگا, ہم سب کو اپنی عادتوں کو چینج کرنا ہوگا. ماضی میں ہماری پریس کانفرنسز روز ہوتی تھیں, دن میں 2-3 بار آپ سے بات کرتے تھے, ہم قریب بیٹھتے تھے. اب ایسا نہیں ہو رہا. تو ہمیں سب کو اپنی عادت کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی میسج اگر میڈیا کے تھرو پبلک کو جائے گا تو زیادہ بہتر طریقے سے اس پرابلم کو وہ سمجھ پائیں گے. یہ کر کے میں آ رہا ہوں. اگر وہاں سے اپروول نہیں آتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس قانونی کیا آپشن ہوگا؟ اور دوسرا, آپ نے سائبر کرائم کو بھی خط لکھا ہے, مختلف جو ایکٹیویٹیز انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہی ہیں اس پر کچھ اسٹیک ہولڈرز کا خیال ہے کہ آپ تنقید سے کے خوف کے مارے یہ خط لکھ رہے ہیں. اچھا, میں کون سا جواب پہلے دوں, آپ بتائیے. اسپائسی جواب پہلے دوں یا اچھا دیکھیے, آپ نے جو آرڈیننس کے حوالے سے بات کی, دیکھیں ہمارا گلہ یہی ہے کہ پہلے چیز کو دیکھ لو, پڑھ لو, پھر جواب دے دو. تو ابھی تک ان کے پاس مسودہ گیا نہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں ان اپروپریٹ چیز ہے, پہلے کاغذ کو پڑھ لیں. سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ عوام کے بہترین مفاد میں, اس لیے یہ فیصلہ ہماری کابینہ نے کیا ہے. سندھ کے گورنر بھی ہمارے اپنے گورنر ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی سندھ کی عوام کی تکالیف کا اتنا ہی احساس ہوگا. اور ہم پر امید ہیں انشاءاللہ جب آرڈیننس کا مسودہ ان کے پاس جائے گا تو سندھ کی عوام کے بہترین مفاد میں اس مسودے سے وہ اتفاق کریں گے اور وفاق کو بھی کنونس کریں گے کہ انہیں اتفاق کرنا چاہیے. اب جو آپ نے سائبر کرائم کے حوالے سے بات کی, میں تو اپنا قانونی حق استعمال کر رہا ہوں کہ اگر میری حکومت کے خلاف, وہ حکومت جو کہ 26 فروری سے نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے, وہ حکومت جو کہ جب باقی وفاقی حکومت کے وزراء غائب تھے, باقی سیاسی جو ہمارے حریف ہیں وہ میدان میں نہیں تھے, ہمارا وزیر اعلیٰ, ہمارے وزراء, ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ متحرک انداز سے لوگوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر سے اس کام کی پذیرائی آئی, دنیا بھر سے. آل آف اے سڈن پچھلے کوئی ہفتے 10-12 روز میں
ایک نئی کیمپین پروپیگنڈا کی سٹارٹ ہوئی ہمارے خلاف. کچھ وفاقی وزراء کراچی آتے ہیں, الزام کا نشانہ بناتے ہیں ہم کو, کوئی 8 ارب کہتا ہے, کوئی 12 ارب کہتا ہے, جو حقائق کے منافی بات تھی. ہم خاموش رہے. ہم نے صنعتیں بند کی تو عوام کے وسیع تر مفاد میں, آپ کے وسیع تر مفاد میں کی. ہم پر الزام لگایا گیا کہ شاید ہم صنعت کاروں سے دشمنی کر رہے ہیں. ہم نے صنعت کاروں کی ریکویسٹ پہ صنعتوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا, وزیر اعظم کی ریکویسٹ پہ صنعتوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا, تو ہم پہ پھر الزام لگ رہا ہے کہ ہم پیسے لے رہے ہیں. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی شواہد اگر کسی کے پاس ہیں, کل میں نے یہ پیغام دیا تھا پرسوں, اور پیغام دیے 36 گھنٹے ہو گئے, اگر کسی شخص کے پاس کوئی شواہد ہے کہ سندھ حکومت نے آپ سے پیسے مانگے, ہمارے کسی افسر نے آپ سے پیسے مانگے, ہمارے کسی وزیر نے آپ سے پیسے مانگے, تو بتائیے. ابھی تک 36 گھنٹوں میں میرے پاس تو اطلاع نہیں آئی. آپ لوگ بھی شہر میں گھومتے پھرتے ہیں, آپ کو کسی نے شواہد پیش کیے؟ تو میں سمجھتا ہوں الزام لگانا بڑا آسان ہے, کسی کی ذات کے اوپر پرسنل اٹیک کرنا بڑا آسان ہے, لیکن چیزوں کو پروف کرنا غلط ہوتا ہے. سندھ حکومت کو دکھ ہوا, اور دکھ اس لیے ہوا کہ پچھلے 60 روز سے ہم ملک کے اندر کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اقدامات عوام کے بہترین وسیع تر مفاد میں, اور اگر ہم کسی بھی سیکٹر کو رعایت دیتے ہیں تو رعایت وزیر اعظم کے کہنے پر دی جا رہی ہے. تو کیا میرے لیے مناسب ہے یہ کہنا کہ وزیر اعظم نے کسی سے پیسے لیے ہیں؟ میں نے کوئی الزام لگایا اس طرح کا کہ وفاقی حکومت کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان صنعتوں کو کھولنے کے لیے؟ وزیر اعظم پاکستان نے صوبوں کو ریکویسٹ کی, ہمارے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم پاکستان کا احترام کیا کہ ہاں وزیر اعظم صاحب آپ نے یہ بات کی, ہم ایس او پیز کے ساتھ اس چیز کی اجازت دے دیتے ہیں. تو اگر یہ احساس سندھ کی حکومت میں ہے کہ ہم الزام تراشی نہیں کر رہے, ہم کر سکتے ہیں الزام تراشی, ہم الزام تراشی نہیں کر رہے, ہم احتیاط کر رہے ہیں بات کرنے میں, تو یہ اگر احتیاط ہمارے سیاسی حریف بھی کریں اس وقت پر, اور سیاسی نکتہ چینی نہ کریں ان حالات میں جب آپ کو قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے, متحد کرنے کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں, آپ غلط باتیں کریں. اس لیے یہ نوٹس بھیجا گیا, یہ خط بھیجا گیا. یہ ہم چاہتے تو پولیس سے انکوائری کرا لیتے, ہم نے ایف آئی اے کو بھیجا, وفاقی ادارہ ہے, کوئی الزام نہیں. اللہ کرے جن لوگوں نے جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کو وہ میسیجز فارورڈ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ کس کرب سے سندھ حکومت بھی گزر رہی ہے, ہمارے وزراء بھی گزر رہے ہیں, ہمارے گھر والے بھی یہ چیز فیس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں ان کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے بہت آسان ہے ہم فنگر پوائنٹنگ سٹارٹ کر دیں, لیکن پی ٹی آئی کے ان دوستوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں فنگر پوائنٹ کرتا ہوں تو 4 انگلیاں 3 انگلیاں میں اپنے آپ پر بھی پوائنٹ کر رہا ہوں. ہمارے بھی احساس ہیں, ہمارے بھی جذبات ہیں. اس طرح الزام تراشی نہ کریں ان حالات میں. ہم سب کو مل کر کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کی ضرورت ہے. خدا را قوم کو تقسیم نہ کریں, قوم کو تفرقے میں نہ ڈالیں, قوم کو متحد کر کے ایک نیریٹو دیں کہ یہ فیصلے ہم سب کے بہترین مفاد میں, کیونکہ کرونا وائرس پیپلز پارٹی پی ٹی آئی دیکھ کر نہیں آئے گا, کرونا وائرس چھوٹا بڑا امیر غریب دیکھ کر نہیں آئے گا, حکومت اپوزیشن دیکھ کر نہیں آئے گا. یا آپ کو بھی لگ سکتا ہے, مجھے بھی لگ سکتا ہے, آپ کے گھر والوں کو بھی لگ سکتا ہے, مجھے بھی لگ سکتا ہے. تو خدا را اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. ہم نے اپنا قانونی حق استعمال کیا ہے, ایک وفاقی ادارے کو خط لکھا ہے اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ وفاقی ادارہ ٹرانسپیرنٹلی اچھے طریقے سے میرٹ کے اوپر تحقیقات کرے گا, اور جن لوگوں نے یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ کر کے
اچھا، تنقید کا نشانہ صرف سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے؟ کوئی پنجاب کے بارے میں، کے پی کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوتی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. میرے خیال میں حالات وہاں پر اور زیادہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے سنگین ہیں. لیکن آپ نے سوال بڑا اہم کیا ہے. دیکھیں، ریاست اور عوام ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت اور عوام ایک گاڑی میں ہماری سواری ہے. حکومت عوام کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، عوام حکومت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت نے جو بھی اقدامات اٹھائے وہ عوام کے مفاد میں اٹھائے نا، ہمارا اپنا مفاد تو نہیں ہے. دیکھیں، ابھی ناصر شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو کاروبار بند ہوا ہے ہمیں ٹیکس کلیکشن کا نقصان ہو رہا ہے، تو سندھ حکومت کو نقصان ہو رہا ہے اس کا، لیکن ہم نے فیصلہ عوام کے وسیع تر مفاد میں کیا. میں سمجھتا ہوں عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ڈبل سواری پر پابندی کی گئی ہے تو عوام کی بھلائی کے لیے ہے. اگر دکانوں کے حوالے سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تو عوام کی بھلائی کے لیے. اگر عوام خود اپنے انٹرسٹ کو وائلیٹ کرے گی، اگر خود اپنے انٹرسٹ کو بار بار نظر انداز کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب چیز نہیں ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حکومت اور عوام کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کو یہی میسج عوام کو دینا چاہیے کہ یہ فیصلہ عوام کی بھلائی کے لیے ہے، عوام کے بہترین مفاد میں. اگر وہ حکومت کا ساتھ دیں گے، آپ یقین جانیں وہ صرف حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، وہ اپنا ساتھ دے رہے ہوں گے، وہ اپنے بزرگوں کا ساتھ دے رہے ہوں گے، اپنے بچوں کا ساتھ دے رہے ہوں گے. میں نے آپ کو فگر دیا نا کہ 800 افراد 60 سال سے بڑی عمر کے ہیں، یہ تو باہر نہیں نکلے نا. 182 بچے ہیں 10 سال سے کم عمر، یہ بچے تو گھروں پر ہیں. ان کو وائرس کیسے لگائی ہے؟ ان کے ٹیسٹ کیسے پازیٹیو آئے؟ کیونکہ ان کے گھر سے کوئی شخص نکلا ہوگا، کسی نے ڈبل سواری کی ہوگی، کوئی بازار گیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ احساس میڈیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اس بات کی اور بہتر طریقے سے، مؤثر طریقے سے تلقین ہو سکے اور ہم مل کر یہ کام کر سکیں. حکومت اور پبلک اس میں پارٹنرز ہیں، ہم لوگ مل کر کام کریں گے، زیادہ مؤثر طریقے سے ایک دوسرے کی خدمت کر پائیں گے. یہ کر کیا دیکھیں، یہ اس آرڈیننس کے اندر کوئی بات نہیں کی گئی ہے. آرڈیننس کے حوالے سے جو فیصلے یا کرونا وائرس کے پیشنٹس کے حوالے سے جو 2014 کا ہمارا ایپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ ہے، اس کے تحت مختلف آرڈر جو ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ ایشو کر رہے ہیں، تو اس کا اطلاق اس طریقے سے کیا جائے گا. یہ جو آرڈیننس آج اپروول دی گئی ہے یہ ریلیف اورینٹڈ ہے کہ کس طریقے سے آپ جو لوگ اس وقت متاثر ہیں اس تمام ان فیصلوں سے، ان کو کس طریقے سے آپ ریلیف دے سکتے ہیں. جی آپ جواب دیں. لینے کے لیے جو ہے وہ پر توڑے جا رہے ہیں. کیا یہ پورے کرونا اتنی بڑی وبا ہے، ان کو ابھی تک 18ویں ترمیم اور جو ہے NFC نظر آ رہا ہے اتنی بڑی جنگ سے نکلنے کی؟ دوسرا یہ کہ ویسے ہی صوبوں کی حالت پتلی ہے. آپ نے بتایا کہ ابھی بہت سارے ٹیکس آپ کو مل ہی نہیں رہے، اوپر سے NFC میں کٹ مارا جائے اور آپ کا آئین یہاں کا 18ویں ترمیم چھین دی جائے، تو کیا یہ صوبوں کو دھکیلا جا رہا ہے بغاوت کے لیے؟ اللہ نہ کرے جی. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا میں سمجھانا چاہوں گا، آئینی اعتبار سے یہ چیز ہو نہیں سکتی ہے. اگر وفاقی حکومت یہ سوچ بھی رہی ہے تو وفاقی حکومت کے تو اپنے حکومت کے لالے ہیں اس وقت، ان کے نمبر سمپل میجورٹی بڑی مشکل سے بنتی ہے. آئینی اعتبار سے 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں ہے، اور چونکہ 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں ہے تو نہ 18ویں ترمیم کے جو فیصلے تھے ان کو وہ ختم کر سکتے ہیں، اور نہ NFC کے حوالے سے. میں یہ واضح کرنا چاہوں گا، موجودہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگلا NFC ایوارڈ جو ہے وہ پچھلے کے مقابلے میں اور زیادہ اختیارات دے گا اور زیادہ وسائل صوبوں کو دے گا. تو جب تک وہ موجودہ آئینی پروویژن موجود ہے، غالباً آرٹیکل 160 کیپٹل A ہے وہ آرٹیکل، اس میں لکھا ہوا ہے. تو موجودہ جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، آئینی ڈسپینسیشن ہے ہماری، اس کے اندر یہ چیز ہو نہیں سکتی. تو مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ اس طرح کی گوسپ مانگرنگ کر رہے ہیں، کون اس طرح کے خیالات کر رہا ہے. اس طرح کی کوئی تجویز ایٹ لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے، اور نہ وہ زیر غور ہے.
اچھا آرڈیننس آئین اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس کے اندر ہر سوال کا جواب ہے. اگر ہم آئین کو فالو کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بار وہ مسترد کرتے ہیں تو ہمارے پاس اختیار ہے واپس بھیجنے کا. جب سیکنڈ ٹائم ہم بھیجیں گے تو وہ بائنڈنگ ہوگا ان کے اوپر. بٹ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں گورنر صاحب ہمارے اپنے گورنر ہیں, صوبہ سندھ کے گورنر ہیں, ان کو بھی احساس ہے سندھ کی عوام کا, اور سندھ کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ تو اور بڑھ چڑھ کے اقدامات اٹھائیں گے اور سندھ حکومت کا ساتھ دیں گے. آخری سوال بس. آپ کے منہ میں گھی شکر, اللہ کرے وہ کنٹرول ہو گیا ہے, اور میری دعا ہے کہ صرف ان ضلعوں میں نہیں پاکستان بھر میں, دنیا بھر میں وہ کنٹرول ہو. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے فگر نہیں آ رہے, سکھر ہو, شہید بے نظیر آباد ہو, لاڑکانہ ہو, کشمور ہو, حیدرآباد ہو, ٹنڈو محمد خان جیسا چھوٹا ضلع ہو, وہاں تک سے فگرز آ رہے ہیں. جہاں جہاں سے کیس آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں, ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور ٹیسٹ کرنے کے بعد جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا وزیر اعلیٰ سندھ یا ناصر شاہ صاحب میں گاہے بگاہے پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کراچی سے زیادہ نمبرز اس لیے آ رہے ہیں کہ کراچی میں ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, کراچی کے اندر لوگوں کے سمٹم زیادہ ڈیولپ ہوئے ہیں, تو اس لیے. لیکن یہ تاثر کہ صرف کراچی میں یہ چیز ہو رہی ہے, یہ تاثر غلط ہے. سندھ بھر میں جہاں جہاں سے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں وہاں پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اور جو ٹیسٹ کی رپورٹ ہوتی ہے وہ پبلک کے ساتھ شیئر کر لی جاتی ہے. یہ بتا دیں کہ موجودہ حالات کے پیش نظر بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی کہ مخالفت میں جو ہے نا وہ سیاسی بیان بازی سے گریز کیا جائے, اور یہ تسلسل ہم نے دیکھا. لیکن کیا ہو گیا کہ خود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نشریاتی ادارے BBC سے بات کرتے ہوئے کڑی تنقید کی وفاقی حکومت کی, خاص طور پر 18ویں ترمیم اور صوبوں کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے اس پر کڑی تنقید کی ہے. 18ویں دوبارہ دیکھیں 18ویں ترمیم اس وقت قوم کا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت قوم کا مسئلہ کرونا ہے. تو کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہے وہ نیچرلی سوچے گا کہ اس وقت جب ساری قوم ایک مشکل میں ہے, ہم سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو, اپنی قوم کو ہم کرونا وائرس سے بچا سکتے ہیں, وہ 18ویں ترمیم کی اگر کوئی بات کرے گا تو میں سمجھتا ہوں ان اپروپریٹ ہے, اس لیے بات کی گئی. ہم آج بھی سمجھتے ہیں, بلاول صاحب نے تو بار بار ہمیں کہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے بیچ میں بالکل وفاقی حکومت کے اوپر تنقید کرنا چھوڑ دی تھی. ہمارے بڑے اختلافات تھے وفاقی حکومت سے, ان کے وزراء سے, ہم بات نہیں کر رہے تھے, لیکن انہوں نے جب بار بار ہمیں بیجا تنقید کا نشانہ بنایا تو ہماری طرف سے جوابات ہیں. ہم آج بھی سمجھتے ہیں سیز فائر ہونی چاہیے, ہم آج بھی سمجھتے ہیں ہم سب کو, جیسے ہم کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کے لیے سفید جھنڈا, میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ کو سب کو ایک دوسرے کی طرف سفید جھنڈا لہرانا چاہیے, اور ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا میسج آج بھی فیڈرل گورنمنٹ سے یہی ہے کہ ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو جوڑیں, متحد کریں, تاکہ ہم سب ایک بیانیہ ساری قوم کو دے سکیں, اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ احتیاط اس مرض کا سب سے بہترین علاج ہے. یہ ایک آخری سوال کریں, یہ سفید کاغذ ہے میرے پاس. سر میرا کوئی سوال نہیں ہے, میری ایک تجویز ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, جمہوریت ہماری سیاست اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو میری ریکویسٹ ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ کورونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا ہے, تو ہمیں دوسرا مسلم دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے احتیاط ضروری ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے یا ان کے احکامات کی وجہ سے یا DC کی AC کی ان کی غفلت کی وجہ سے کوئی غریب کوئی بھی ایک انسان بھی بھوکا نہیں مرے. انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ ہے, انشاءاللہ